بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے کمرے سے باہر نکلنا تھا اور باہر جا کر دیکھنا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ تا حد نگاہ پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی میں تمام ہی لوگ سو چکے تھے۔ بہت دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنے کمرے کے عقب تک جانے کے لیے مجھے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کسی بلی کی لاش تو نہیں پڑی ہوئی۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ حویلی میں یقیناً رات کے چوکی دار بھی ہوں گے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ کمرے کے اندر طبیعت میں گھٹن ہو رہی تھی، چنانچہ تھوڑی سی سیر کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا اور لمبا چکر لگا کر آخرکار اپنے کمرے کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اس روشن دان کو دیکھا جس سے بلی اندر آئی تھی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ روشن دان تک پہنچنے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہاں، اس سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ضرور تھا جس کی شاخیں اس روشن دان تک پہنچتی تھیں، لیکن بالکل اس سے ملی ہوئی نہیں تھیں۔ ان شاخوں سے روشن دان کا فاصلہ بھی کوئی 5 یا 6 گز کا تھا۔ یہاں سے بلی نے اگر لمبی چھلانگ لگائی ہوگی تو بہرحال یہ ایک بڑی بات تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ بلی آخر چیز کیا تھی اور چاہتی کیا تھی۔ لیکن یہ اندازہ تھوڑی دیر کے بعد ہو گیا تھا کہ کوئی بات کسی بھی طور پر سمجھ نہیں آئے گی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ روشن دان کو بند کرنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، البتہ 2-3 گھنٹے تک میں یہ سوچتا رہا کہ کہیں ان دونوں میں سے کوئی بلی روشن دان میں دوبارہ نمودار نہ ہو۔ کئی بار مجھے وہم سا ہوا جیسے کہ 2 آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں، لیکن یہ صرف میرا وہم ہی تھا۔ اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور آخرکار نیند آ ہی گئی۔ دوسرے دن جاگا تو طبیعت بجھی بجھی سی تھی، پورا بدن تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر مشقت کی ہو۔ ایسا ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن گزرے ہوئے واقعات ایک دم ذہن میں آ گئے تھے۔ بلیوں کی آمد، ان کی لڑائی، دونوں ایک دوسرے کی بدترین دشمن لگ رہی تھیں۔ بہت دیر تک میں کچھ سوچتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میرے منہ سے آواز نکلی، واہ میرے محترم والد صاحب، یار کوئی ڈھنگ کا کام کرتے تو میں بھی کوئی ڈھنگ کا انسان ہوتا۔ تعویذ گنڈوں کی کمائی سے پرورش کی اور اس کے بعد ایسا پر اسراریت کے جال میں پھنسایا کہ آج تک مزے ہی مزے ہیں۔ اچھا خیر بھائی، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، البتہ اس وقت بڑی بری ہوئی تھی جب زندگی ہی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، سزائے موت ہی ہو جاتی، اور اس کے بعد یہ بھی ظاہر تھا کہ ہندو بدترین دشمن ہو گئے تھے اور ایک طرح سے ان کی دشمنی بجا بھی تھی، کسی بھی چکر میں آ کر کیا ہو۔ لیکن بہرحال میں نے اس ہندو بچے کو ذبح کر دیا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ۔ باہر کچھ نسوانی کہکہوں کی آواز سنائی دی تو بہرحال خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ محل میں بہت ساری باندیاں بھی تھیں، یا با الفاظ دیگر کوٹھی میں ملازمائیں بھی تھیں، وہی ہنستی ہوئی گزری ہوں گی۔ باز نہ رہا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا، دروازہ کھولا اور ذرا سی جھری کر کے باہر جھانکا۔ جو کوئی تھا گزر چکا تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، البتہ ذرا طبیعت سیر کر کے نہایا تھا۔ لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ باہر نکلا ہی تھا کہ پھر وہی نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی نہیں تھا، اس بار دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور 2 نوجوان لڑکیوں نے اندر جھانکا تھا۔ آئیے، میں نے کہا۔ نہیں مہاراج، بڑے مہاراج نے کہا ہے کہ جا کر دیکھیں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد بڑے مہاراج کے پاس ناشتے کے لیے ناشتے کے کمرے میں آ جائیے۔ رانا صاحب نے کہا ہے؟ جی ہاں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ ابھی تو اپنے کمرے ہی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ ناشتے کے کمرے میں پہنچ جائیں تو مجھے خبر کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مہاراج، ایک لڑکی نے ادب سے کہا اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ میں خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔
پھر میں نے اس روشن دان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ میرے ذہن میں وہ دونوں آنکھیں ابھر آئیں جو غیر انسانی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی لیکن خوفناک، سیدھی کھڑی ہوئی پتلی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ہی انسان کے اندر دہشت کی کپ کپی دوڑ جائے۔ بہرحال یہ باتیں سوچتا ہوا میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ماضی پر غور کر رہا تھا اور یہ بھی غور کرتا رہا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ شاستری نے مجھے کالی دیوی کی ایما پر یہاں بھیجا تھا۔ پہلے تو یہ بات ہی مضحکہ خیز تھی کہ میں کالی دیوی کا داس بن چکا تھا۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدائش ہوئی، زندگی مسلمان بن کر ہی گزری۔ عید بقر عید کی نمازیں بھی پڑھتا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نمازیں والد صاحب کی وجہ سے زیادہ باقاعدگی سے پڑھ لیتا تھا، ورنہ وہی اپنا دل نا آشنا تھا اور یہ صنم آشنائی ہی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بلاوا آ گیا اور میں ملازمہ کے ساتھ اٹھ کر اس کمرے کی جانب چل پڑا جہاں رانا ہریش مکھرجی ناشتے پر میرا منتظر تھا۔ کچھ راہداریاں طے کرنے کے بعد میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ملازمہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بہت ہی وسیع کمرہ تھا۔ اس کے درمیان میں بہت ہی خوبصورت شیشے کی میز تھی جس میں کوئی 20-25 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہاں صرف 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک رانا ہریش مکھرجی اور دوسری ایک سنگ مرمر کی مورتی۔ میری نگاہ ایک لمحے کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کے بعد جیسے پتھرا کر رہ گئی۔ اتنے حسین نقوش، اتنا خوبصورت چہرہ، صحیح معنوں میں مغلیہ حسن کا شاہکار معلوم ہوتی تھی۔ قد و قامت کا اندازہ بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن جسم بہت تندرست تھا، اور جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی انتہائی خوبصورت آنکھیں، لیکن ان آنکھوں کی پتلیاں بالکل سیدھی تھیں۔ ایک لمحے کے اندر کسی پراسرار بات کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ ہریش مکھرجی نے مسکرا کر گردن خم کی اور مجھ سے بولا، آؤ، آگے تو آؤ۔ میں ایک دم شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کسی کو اس طرح گھورنا بہت ہی بری بات تھی، لیکن اب کیا کرتا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے نزدیک پہنچ گیا تو ہریش مکھرجی نے کہا، بیٹھو۔ میں جھجک کر اسے دیکھنے لگا تو اس نے کہا، بیٹھو۔ جی شکریہ، ویسے مجھے اپنے مرتبے کا احساس ہے۔ ابھی تم ہمارے مہمان ہو، بعد میں تمہاری اجازت کے ساتھ ہم تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کریں گے۔ ہم ملازم کسی کو نہیں کہتے، اور پھر ایک ایسے ماہر شکاری کو جس نے ہماری جان بھی بچائی ہو، ملازم کہنا بد اخلاقی ہے۔ جی۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری نگاہ اس عورت کی جانب نہیں اٹھ رہی تھی۔ رانا ہریش مکھرجی نے مسکراتے ہوئے کہا، دوش تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری بیگم روپ گجنالی ہیں، اور صحیح معنوں میں ان کا روپ گجنالی ہی ہے۔ انہیں ایک نگاہ جو بھی دیکھتا ہے اسی طرح پتھرا کر رہ جاتا ہے۔ تم پر اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تو ہمیں برا نہیں لگا، بلکہ ہم تو یہ سوچ کر ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ ایسی سندرتا ہمارے حصے میں آئی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میری نگاہیں واقعی رانی پر جم گئی تھیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تم انہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہو، ہریش مکھرجی نے کہا اور کہا لگایا، لیکن میری نگاہیں ایک بار پھر روپ گجنالی کی طرف اٹھ گئی تھیں اور میرے ذہن میں چھناکے ہو رہے تھے۔ تو یہ ہے روپ گجنالی جس کے لیے مجھے اس حویلی میں بھیجا گیا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ گردن اور داہنے جبڑے پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، لیکن آنکھیں وہی تھیں، پہلی بلی والی جسے میں نے روشن دان میں دیکھا، اور اس کے بعد اس کی جھڑپ بڑے خونخوار انداز میں ہوئی تھی۔ تو کیا یہ زخم اور کیا یہ عورت وہی بلی ہے؟ یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ابھری تھی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری تھا۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا، یہ سوتے میں چلنے کی عادی ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج آج تک نہیں ہو سکا۔ بہت سے حادثے پیش آ چکے ہیں۔ رات کو اٹھ کر کہیں چل پڑی تھیں، ایک کھڑکی سے ٹکرائیں جس میں شیشہ لگا ہوا تھا، شیشہ چور چور ہو گیا اور یہ کئی جگہ سے زخمی ہو گئیں۔ رانا ہریش مکھرجی نے میری توجہ پر غور کرتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر میں خجل ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا دی تھی، لیکن اب یہ بات میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکی تھی کہ رات کو بلی کی شکل میں نظر آنے والی یہی عورت تھی، اور وہ دوسری بلی کون ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں راجوتی آئی۔
راجوتی بھی ایسا ہی پراسرار کردار تھی۔ رات کو جس انداز میں دونوں میں خونخوار جنگ ہوئی تھی اور جس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو جھنجھوڑا تھا، بھنبھوڑا تھا، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ راجوتی بھی اتنی ہی زخمی ہوگی جتنی روپ گجنالی نظر آ رہی تھی۔ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا، اصل میں تمہیں رانی جی سے ملوانا ضروری تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں انہیں پوری تفصیل بتائی ہے۔ ہم لوگ ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ تمہیں یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میرا بہترین مشغلہ شکار ہے۔ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف جنگلوں اور صحراؤں میں مہم جوئی کر چکا ہوں۔ اس بار بھی ہمارا ارادہ ہمالیہ کی ترائیوں میں ان پر اسرار علاقوں میں جانے کا ہے جہاں انسانی قدم بہت کم پہنچے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم ان علاقوں میں دور تک جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پورا منصوبہ ہے جس پر ہم تم سے بعد میں باتیں کریں گے۔ تو یہ سمجھ لو کہ رانی روپ گجنالی کا ایک ماضی ہے اور وہ ماضی کی تلاش میں ان علاقوں تک جانا چاہتی ہیں کیونکہ معاملہ سیر و شکار کا ہے، اور وہ بھی جانتی ہیں کہ میں شکار کا رسیا ہوں۔ اس لیے تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری موجودگی ہمارے ساتھ ہمارے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی۔ جب میں نے رانی روپ گجنالی سے تمہارا تذکرہ کیا اور تمہاری تفصیلات بتائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بہترین انعام کے قابل ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ضرور تمہیں کوئی ایسا انعام دیں گی جو ان کی حیثیت کے مطابق اور تمہارے شایان شان ہو۔ ایسا انعام جس سے لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ایک پتی ورتا اپنے پتی کا جیون بچانے والے کے لیے کتنا کچھ کر سکتی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تو میں تمہیں پورے پروگرام سے آگاہ کروں گا۔ ہمیں راستوں کے رستے بھی بنانے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک پراسرار مہم سر انجام دینی ہے۔ رانی صاحبہ سے تمہاری اکثر ملاقاتیں ہوں گی۔ میں تو صرف خونخوار درندوں کا دشمن ہوں۔ اب یہ کس کس کی دشمن ہے یہ خود بتا سکتی ہیں۔ رانی کے منہ سے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اتنی دیر میں ملازمائیں آ گئیں۔ انہوں نے میز پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ایک اتنے بڑے جاگیردار کے لیے ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ پوری میز بھر دی گئی تھی۔ 3 افراد کے لیے کم از کم 30 افراد کا ناشتہ تھا۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا، اور اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بھول جاؤ کہ ہمارا تمہارا کیا ناتا ہے اور کھانے میں جٹ جاؤ۔ میں نے تکلف نہیں کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اچانک ہی روپ گجنالی کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں رانا جی، ذرا آرام کروں گی، زخموں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ رانا ہریش مکھرجی بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تم آرام کرو راج ہنس، جیسے کہ میں نے تم سے کہا کہ ہم بہت جلد تمہیں اپنے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے اور تم سے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ خوشی سے چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ تم ہمارے دوست ہو اور ہم تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے بھی آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا تھا رانا ہریش مکھرجی کہ میں اس سنسار میں اکیلا ہوں اور اچھے لوگوں کا ساتھ میری سب سے بڑی دلچسپی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی بخوشی آپ کے ساتھ رہنے پر تیار ہوں۔ تب تم ہمارے ساتھ رہ کر خوش ہی رہو گے۔ ہماری حویلی بہت بڑی ہے اور ہم نے اسے بہت خوبصورتی سے سجایا ہے۔ جاؤ تم اس کا نظارہ کرو۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا اور میں نے گردن خم کر دی۔ پھر ان دونوں کے باہر نکلنے سے پہلے ہی میں باہر نکل آیا، لیکن میرے ذہن پر ایک عجیب سا خمار طاری تھا۔ میری حسن پرست فطرت نہ جانے آنے والے لمحات میں کیا کیا گل کھلانے والی تھی۔ اب میرے ذہن میں رانی روپ گجنالی ہی تھی اور اس کا ایک ایک نقش اس کے سحر میں گرفتار کیے ہوئے تھا۔ کتنی حسین ہے کمبخت، سنگ مرمر کی مورت ہی معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کے پورے سراپے پر غور کیا تھا۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے سنگ مرمر کی کوئی مورتی ہو اور اسے انسانی شکل میں تراش دیا گیا ہو۔ بعد میں وہاں سے میں آگے بڑھا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں رانا ہریش مکھرجی کے الفاظ آ رہے تھے۔ کسی مہم جوئی کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ جو ہمالیہ کی ترائیوں میں کی جانے والی تھی۔ میرے لیے بھی سب کچھ اجنبی اور نیا نیا سا تھا۔ ٹھیک ہے، شکار کی تربیت دی گئی تھی اور یہ کام شاستری نے کروایا تھا، لیکن میں نے بہت سی جگہ نہیں گھومی تھی، بس ایسے ہی تھوڑا سا وقت گزار لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نیا کھیل کیا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں راجوتی آ گئی۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ پہلی بلی روپ گجنالی ہی ہے۔ روپ گجنالی کے بارے میں کالی دیوی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کی رقیب اور دشمن ہے۔ روپ گجنالی ہی کی وجہ سے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں مجھے کالی دیوی کی طرف سے کیا ہدایات ملتی ہیں، یوں تو مجھے بعد میں ہی معلوم ہو سکے گا،
لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی کون کون سے راستے متعین کرتی ہے۔ راجوتی کا خیال آتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی تلاش میں چل پڑا۔ اب کسی سے راجوتی کے بارے میں پوچھنا تو غلط سی بات تھی، میں مشکوک ہو سکتا تھا، لیکن میں حویلی دیکھنے کے بہانے ایک ایک علاقے میں گھومتا پھرا اور پھر ایک علاقے میں مجھے راجوتی نظر آ گئی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں اس وقت اس راہداری میں تھا جس راہداری میں وہ کمرہ واقع تھا، اور اس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اب تم ہمیں اچھے لگنے لگے ہو۔ یقین کرو، اب سے کچھ دیر پہلے ہم تمہارے بارے ہی میں سوچ رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم تم سے کہیں کہ تم ہم سے آ کر ملو۔ تم سے باتیں کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ تو تمہارے جی کی بڑائی ہے، ورنہ میں تو گھر کا ایک ملازم ہوں، مگر لوگ تو کہتے ہیں کہ تم ملازم نہیں بلکہ مہمان ہو۔ اصل میں رانا ہریش مکھرجی بہت بڑے دل والے ہیں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ بڑے احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام کیا تھا میں نے، ظاہر ہے میں بھی شکاری ہوں۔ شیر ان پر لپک رہا تھا کہ میں نے اس پر گولی چلا دی اور وہ مر گیا، اور تم کہتے ہو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ نہیں کرتا۔ ہم سے بحث کرو گے؟ راجوتی بھی تھوڑی سی کھسکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بھی حسن ایسا پایا تھا کہ اگر کسی کو آگے بڑھ کر کاٹ بھی لیں تو کوئی زخم تک نہ سہلا سکے، اور پھر میں تو تھا ہی حسن پرست۔ اچانک ہی کاٹنے کے خیال سے مجھے رات کی دوسری بلی یاد آ گئی، اور میں نے راجوتی کو غور سے دیکھا، مگر اس کا چہرہ بے داغ تھا، اس پر کوئی نشان تک نہیں تھا، جبکہ روپ گجنالی اچھی خاصی زخمی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو اس پر حملہ ہونے والی دوسری بلی راجوتی نہیں تھی۔ میرا ذہن ادھر سے صاف ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے پھر ایک خیال آیا کہ کیا وہ خود کالی دیوی ہو سکتی ہے؟ کس سوچ میں ڈوب گئے ہو؟ حالانکہ دن کا وقت ہے، مگر ہماری حویلی کے پچھلے حصے میں ایک اتنی خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے کہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ جو آ گیا کماری جی کی، میں نے کہا، اور وہ مڑ کر واپس چل پڑی۔ میں نے اس کے قدموں سے قدم ملا دیے تھے اور اس کے پیچھے پر ادب انداز میں چل رہا تھا، لیکن میری نگاہیں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ کم بختوں نے حسن کے وہ خزانے پائے تھے کہ انسان کا ذہنی توازن ہی خراب ہو جائے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے چلتا رہا۔ آگے جا کے راہداری دوسری سمت مڑ گئی تھی۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا۔ ایک جگہ سے کچھ سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، اور اس طرف کا منظر واقعی ایسا تھا جیسے راجکماری نے کہا تھا۔ ادھر بہت ہی حسین قسم کے پتوں والے درخت پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس طرح ایک سائبان بنایا ہوا تھا کہ اس کے نیچے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی۔ سائبان کے چاروں طرف بہت ہی حسین پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے، اور ان سے بھینی بھینی خوشبو فضا میں نشر ہو رہی تھی۔ اس کے نیچے سفید رنگ کی بہت ہی خوبصورت کرسیاں بنی ہوئی تھیں جو ہنس کی صورت تھیں۔ اچانک ہی راجکماری مسکرائی اور بولی، تمہارا نام راج ہنس ہے نا؟ جی۔ دیکھو ہم نے کتنے راج ہنس جمع کر رکھے ہیں۔ اس نے سفید رنگ کی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں واقعی، اور اب ان میں ایک کا اضافہ اور ہو چکا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا اور ہنس پڑی، پھر بولی، بیٹھو، یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ دیکھو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا احترام کرے، پر ہر وقت یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت ہم تم سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں مسکرا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، بہت دیر تک دیکھتی رہی، اور پھر آنکھیں بند کر کے مسکراتی ہوئی بولی، تم بہت سندر ہو، من چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھتا ہی رہا جائے۔ ویسے ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ راجکماری جی ہیں، مہاراج رانا ہریش مکھرجی کی بہن۔ ہاں، سب یہی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ بہت الگ ہے۔ کیا؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہماری کوئی ماں اور باپ نہیں ہے، ہم ایک درخت میں اگے تھے۔ جی؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے، لیکن یہ سچ ہے، ہم درخت میں اگے تھے، پھر وہیں پلے بڑے، اور پھر جب ہمارا وزن زیادہ ہو گیا تو زمین پر گر پڑے۔ رانا صاحب ہمیں اٹھا کر لے آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں اپنی بہن بنا لیا۔ بس یہ ہے ہماری کہانی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
پہلی بار مجھے یوں لگا تھا جیسے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے یہ اندازہ لگانا تھا کہ رات جو دو بلیاں آپس میں لڑی تھیں ان میں سے ایک یہ تو نہیں تھی، اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہے۔ پورا دن گزر گیا۔ رانا ہریش مکھرجی نے اس کے بعد مجھے کھانے وغیرہ یا شام کی چائے وغیرہ پر طلب نہیں کیا۔ یہ چیزیں مجھے مہمان خانے ہی میں ملی تھیں۔ رات ہو گئی اور میں انتظار کرنے لگا کہ آج بھی کہیں بلیوں والا کھیل دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ کھیل شروع ہوا لیکن بلیوں والا نہیں تھا۔ کوئی 12:30 بجے کا وقت تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں پوری طرح جاگ رہا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ دستک سن کر میں چونک پڑا اور میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ دستک دوبارہ سنائی دی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ میں نے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کالی دیوی تھی، لیکن بالکل عام اور سادہ سے لباس میں، جیسے لباس لڑکیاں پہنا کرتی تھیں۔ پیچھے ہٹو، مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ اس نے مجھے حیران کھڑے ہوئے دیکھ کر کہا اور میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ میں آئی ہوں؟ ہاں، تم یہاں؟ ارے یہ تمہارے چہرے پر زخم کیسے ہیں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑے ہی کھڑے سارے سوالات پوچھ لو گے یا اندر بھی آنے دو گے؟ آؤ، میں نے کہا۔ دروازہ بند کر دو۔ کرتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ کالی بے شک اس وقت زخمی تھی لیکن بہت ہی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور میری مسہری پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آؤ بے وقوف آدمی بیٹھو، وہ بولی اور میں اس کے برابر مسہری پر جا بیٹھا۔ تمہارے یہ زخم؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، پچھلی رات ہی لگے ہیں، وہ بولی۔ پچھلی رات؟ انجان بننے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ میری لڑائی ہوئی تھی نا رات کو۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری بلی تم تھی؟ ہاں، وہ تمہیں سونگھ رہی تھی، جانتے ہو کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ وہ تمہارے بدن میں خوشبو تلاش کر رہی تھی۔ وہ میرے بدن میں تمہاری خوشبو؟ ہاں۔ وہ کیسے اور کیوں؟ بس وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے کوئی رات تمہارے ساتھ گزاری ہے یا نہیں، میرا مطلب ہے ایک عورت کی طرح۔ اوہ، یہ بات ہے۔ مگر اسے اس بات کی تشویش کیوں تھی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو ابھی تمہیں نہیں سنائی جا سکتی۔ مگر روپ گجنالی بلی کیسے بن گئی؟ یہ تمہیں سمے بتائے گا۔ پھر اس وقت تم کیا بتانے آئی ہو؟ یہ کہ شاید اب بہت سمے تک میں تمہیں نہ مل سکوں۔ تمہیں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ روپ گجنالی میری دشمن ہے اور وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی کو بچانا چاہتی ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور اگر وہ ہستی بچ گئی تو مجھے روپوش ہونا پڑے گا، ورنہ وہ میرا سارا بھرم ختم کر دے گی۔ وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے اور روپ گجنالی اس کی داس۔ روپ گجنالی کو اس کی منزل تک جانے سے روکنا تمہارے ذمہ داری ہوگی، اور تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ وہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ میں نے کہا نا، میں نے جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا، باقی تمہیں سمے بتائے گا۔ ایک بات کا جواب تم اور دے دو مجھے۔ ہاں بولو۔ اس ساری کاروائی میں مجھے اصل میں کیا کرنا ہوگا اور مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے کام کو سر انجام دے سکے تو میں اپنا وردان دوں گی۔ تم مہان پرش بن جاؤ گے، ایک بہت بڑے اوتار، کالی کے اوتار۔ سنسار تمہاری پوجا کرے گا، تمہارے چرنوں میں سنسار کی دولت ڈھیر ہو جائے گی، جو تم چاہو گے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی شکتی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، اور جب یہ لمبا سفر طے ہو جائے گا تو تم ایک اتنا بڑا کام سر انجام دو گے جو سنسار کے بڑے بڑے رشی اور منی نہیں دے سکے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ ایک اور بات کا جواب دو گی مجھے کالی؟ پوچھو۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی اس وقت جب میں کلکتہ میں داخل ہوا تھا؟ کیا بات؟ یہی کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے اس سوال پر کالی خاموش ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ خاموش ہی رہی، پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، ہاں مجھے معلوم تھا۔ جب تمہیں یہ معلوم تھا کہ میں تمہارے دھرم سے نہیں ہوں تو پھر تم نے مجھ سے میرا دین چھیننے کی کوشش کیوں کی؟ مجھے غلاظتیں پلا کر مجھ سے میرا ایمان چھین لیا اور ان راستوں پر لگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مسلمان تھے۔ مطلب میں جو کام تم سے لینا چاہتی ہوں وہ کسی اور دھرم کا آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے تمہارا دھرم چھین کر تم سے وہ کام کروانا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ کالی نے جواب دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے دکھ کا احساس ہوا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایمان چلے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو کچھ ہو رہا ہے ایک منصوبے سے ہو رہا ہے۔
ہریش مکھرجی تجھ سے بہت متاثر ہے، یہی میں چاہتی تھی۔ تو پھر؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تیری بہت عزت کرتا ہے، لیکن میں تجھے بتا چکی ہوں کہ روپ گجنالی تیرے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ میرا اسی سے مقابلہ ہے اور میں ہر حالت میں اسے وہ نہیں کرنے دوں گی جو وہ چاہتی ہے۔ تجھے ساری تفصیلات ابھی نہیں بتلائی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور جان لے کہ تیرا کام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور تو بہت بڑا درجہ پانے والوں میں سے ہے، لیکن اس وقت جب تو میرا مقصد پورا کر دے گا۔ ویسے تو ساری دنیا میں میرے چیلے بکھرے ہوئے ہیں، میں اپنی جادوئی قوتوں سے بڑے بڑوں کو مٹا سکتی ہوں، لیکن ہر کام کسی نہ کسی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تیرے لیے میں نے جو کام رکھا ہے وہ یہی ہے کہ تو روپ گجنالی کا خاتمہ کر دے، اور جب تو روپ گجنالی کا خاتمہ کر دے گا تو دیکھے گا کہ سنسار میں تجھے کتنی عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ بن جائے گا تو جو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ تیرا پتا یہی سب کچھ کرتا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ تو اس سنسار میں تو بہت سی کامیابی سمیٹے گا۔ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا، تو ان باتوں کو چھوڑ، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ بس جو کچھ تجھے بتایا جا رہا ہے وہ کرتا رہ۔ یہاں خاص طور پر جیسا کہ میں نے تجھے بتایا ہے کہ تجھے بھیجا گیا ہے۔ اب یہاں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ترتیب کے مطابق ہوگا۔ جہاں کہیں میری مداخلت کی ضرورت پیش آئے گی تو چنتا مت کر، میں تجھ سے زیادہ دور نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف تم لوگوں کے اشاروں پر ناچتا رہوں۔ اس میں کلیان ہے بالغ، اسی میں کلیان ہے، کالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ اچانک ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس جگہ دیکھتا رہا جہاں کالی گم ہو گئی تھی۔ یہ سچ بات ہے کہ ماضی سے میرا رشتہ کسی طور نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ماضی میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن جو کچھ ہو گیا تھا، جو ہو رہا تھا، اس پر غور کرتا تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ خود میں نے ابھی کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ وقت میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، 2-3 دن گزر گئے تھے۔ اس واقعے کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو قابل ذکر ہوتی۔ راجوتی بھی میرے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن غالباً یہ چوتھی رات تھی کہ اچانک ہی ایک ملازمہ اندر آئی اور میرے سامنے جھک کر بولی، ہنسراج مہاراج، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون؟ میں نے سوال کیا۔ آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ عجیب ہو تم، مجھے بلانے آئی ہو، کسی کا سندیش لائی ہو، مگر یہ نہیں بتاتی کہ وہ ہے کون جس کا یہ سندیش ہے۔ ملازمہ کشمکش کا شکار ہو گئی، پھر مدھر لہجے میں بولی، وہ روپ گجنالی جی ہیں، اس حویلی کی مالکہ، مہاراج ہریش مکھرجی کی دھرم پتنی۔ میں ایک دم سنبھل گیا۔ روپ گجنالی کی طرف سے مجھے یہ پہلی مرتبہ دعوت ملی تھی اور میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا تھا۔ بہرحال جانا بھی ضروری تھا، چنانچہ میں اس ملازمہ کے ساتھ باہر نکل آیا اور وہ میری رہنمائی کرنے لگی۔ خاصا لمبا فاصلہ طے کیا تھا، حویلی کا یہ حصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ملازمہ مجھے پیچ در راستوں سے گزارتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں پہنچی۔ وہاں رک کر اس نے کوئی کل دبائی تو دیوار اپنی جگہ سے سرک گئی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیاں تھیں اور ان کے نیچے روشنی ہو رہی تھی۔ غالباً یہ کوئی عظیم الشان تہہ خانہ تھا۔ 13 سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد میں ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ میرے دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اب آ پھنسا تھا تو کیا کر سکتا تھا میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے ہال کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے انسانی ڈھانچوں کو دیکھا جن کی تعداد کافی تھی۔ اسی وقت ایک تیز سرسراہٹ ہوئی اور میرے پیچھے تہہ خانے میں آنے والا راستہ ایک دم بند ہو گیا۔ ایک دیوار نے اسے کور کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی ایک بات آ رہی تھی کہ میں پھنس چکا ہوں، بری طرح پھنس چکا ہوں۔ ویسے روپ گجنالی کے نام پر مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ ان ڈھانچوں کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر یہ ڈھانچے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ روپ گجنالی کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور میں نے اس دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھا جس کی دوسری طرف سے میں یہاں تک آیا تھا۔ اب کچھ ملے یا نہ ملے، یہاں سے نکل بھاگنا بہت ضروری ہے۔ دل میں چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ کوئی مصیبت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر دروازہ تلاش کیا، پھر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔
اب تو میرے حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک طرح سے میں چیخ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی ہنسی کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر پلٹا۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ دروازہ شاید یہاں ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر شاید غشی سی طاری ہونے لگی کہ ہنسنے والا ان ڈھانچوں میں سے ایک تھا۔ وہ منہ کھول کر بول رہا تھا۔ کسی ڈھانچے کو میں نے پہلی مرتبہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میری گھگی بن گئی اور خوف سے میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ڈھانچہ ہنس رہا تھا اور پھر دوسرے ڈھانچے نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے ڈھانچے ہنسنے لگے۔